ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے خالی واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب اپنا صحابی آیا، اپنا مرید آیا اور وہ اپنا آیا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس نیت سے آیا کہ یا رسول اللہ گھر پہ کچھ نہیں ہے کچھ دے دیجئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی شے تو گھر پہ ہوگی؟ فرمایا بس یہ ایک چادر ہے جو کندھے پہ ہے۔ فرمایا لاؤ، اس چادر کو نیلام کیا گیا، چادر کو نیلام کر کے 2 دینار آئے۔ فرمایا 1 دینار کا کھانا خریدو، گھر والوں کو کھلاؤ۔ 1 دینار سے کلاڑی خریدوائی، خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے اس میں دستی لگائی۔ فرمایا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو تاکہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اپنی امت کو، اہل اسلام کو یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اہل اسلام کو کہا کہ تم کماؤ اور پھر خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھیں اس بات کو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چندے کے ساتھ ہمارا گزارا ہو جائے۔ کچھ لوگ گاؤں والے ان کو مشورہ دے دیتے کہ ایک سرٹیفکیٹ بنا لو، چندہ کرو۔ یاد رکھو جس نے مانگنا شروع کر دیا قیامت آ سکتی ہے، محتاجی دور نہیں ہوگی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی اور سے مانگے؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کمزوری کے باوجود جب محنت کرے تو اللہ اس کی مدد پر آمادہ ہو جاتے تاکہ پھر اس چھوٹی سی محنت سے وہ ترقی کرتا ہوا آگے پہنچا۔ اس لیے اسلام نے یہ دستور دیا کائنات کو کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی ہمت بڑھائیے، لوگوں کو مایوسی کے خول سے باہر نکالیے۔ میاں صاحب آپ اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس مسجد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہے؟ کیا کبھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا مایوس نہیں ہے جو لوگوں کی توجہ کا مستحق ہو اور جو غیرت مند ہے، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے چند باتیں کی ہیں؟ اگر نہیں کی ہیں تو ابھی آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچانا چاہتے۔ دین کا نام صرف عبادت نہیں ہے، دین نے اپنا کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ دین ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے، دین عزت سے زندگی گزارنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے سے محبت کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہو، چگلیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، مسلمانوں میں نفاق پھیلاتے ہو، ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت بھری ہو، وہ کسی بھی قیمت پر ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وہ بالکل ان طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ایمان والے لگتے لیکن یہ گند کھاتے کیونکہ ان کا دل ناپاک ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، اور اگر خود آپ مایوس ہیں تو اس بات کو لکھ لیجئے، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں تو اس بات کو لکھ لیں، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باہر آئیے اس سے، چند قدم چلیے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ نکلے مایوسی کے خول سے۔ یہ کیا بس صبح اٹھے، دن بھر وہی روٹین کے کام کیے، شام کو پھر کھایا پیا سو گئے؟ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ ارادہ تو ہو کچھ نیا کرنے کا، ذہن میں ارادہ تو ہو۔ جب آپ ارادہ بنائیں گے تو اسباب پیدا ہوں گے۔ جب آپ ارادہ بنائیں گے، کچھ دوستوں سے گفتگو کریں گے، کچھ لوگوں سے ملیں گے،
کچھ ایک دو جگہ جائیں گے، اسباب پیدا ہوں گے. جب اسباب پیدا ہوں گے تو پھر آپ ایک نئے کام کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. جب آپ نئے کام میں ہاتھ ڈالیں گے، چاہے گھاٹا ہو یا منافع ہو، آپ کو تجربہ حاصل ہوگا. اسی تجربے کی بنیاد پر آپ نے آگے جا کر ترقی کرنی ہے، آپ کو آگے نکلنا ہوگا.